اللہ 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 جبھی ہزار نماز پکڑ دی تو پنج کی دیاں پڑھدا او بلے شاداں ایک کوئی من کا مولا مولا کردہ بس اللہ تم واقعدہ اللہ تم واقعدہ علم سمندر کی جانب سفر کرتی وہ نہریں اور دریا ہے جو بالآخر بہتے بہتے سمندر میں جا ملتے ہیں، اور سمندر میں مل جانے کے بعد وہ علم قرب میں بدل جاتا ہے، اور قرب کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، اور قرب میں پھر جو علم ملتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ جب بندہ پکارتا ہے، اپنے رب سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو یہ اضافہ قرب سے بڑھتا ہے۔ عقل والے، تحقیق والے، دلیل والے سمندر تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر پھر اس سمندر کے اندر اترتا وہی ہے، اور اتر کر جو ڈوبے نہیں وہ تیراکی عشق سکھاتا ہے، رب کا قرب سکھاتا ہے۔ شعور، لاشعور اور تحت الشعور، شعور اور لاشعور، کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ، یہ تشریح ہمیں مل جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، مگر تحت الشعور کے لیے الگ سے کوئی نام ہی نہیں، اس کو بھی انکانشیس ہی کہہ دیا گیا۔ بات اصل میں سمجھ میں آنے والی نہ تھی، یہ بات دل میں اتر جانے والی تھی، تبھی جہاں قرب ہوتا ہے وہاں فقط علم سے کام نہیں چلتا، تبھی تو کچھ لوگ سمندر کے کنارے کنارے ہی رہتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں وہاں تک کیونکہ علم ان کو راہ دکھاتا جاتا ہے، مگر جس راہ پہ چلے آئے جب اس منزل پہ پہنچ کر منزل کو دیکھا ہی نہیں، اس میں اترے ہی نہیں، تو تشنگی علم ادھوری رہ گئی، جان بھی لیا مگر جانا بھی نہیں، اور کوشش کی کہ تحقیق سے ہی کام چل جائے، مگر علم کی آخری حد کا پھاٹک جہاں بند ہوتا ہے وہاں سے قرب کی گاڑی مسافر کو اگلے سفر پہ لے جاتی ہے، بس مسافر کو سفر کا شوق ہو۔ تو شعور بھی ہے، لاشعور بھی ہے، اور پھر ایک قلب بھی ہے۔ جانتے ہیں کہ ذہن کے مقام پہ دماغ میں شعور اور اس کے نیچے لاشعور ہے، اور دل یعنی قلب کا مقام سینے میں ہے، دماغ سے لے کر سینے تک کا سفر۔ انسان کی سوچ یا دماغ میں ہے یا اس کے دل میں، مگر ایک اور مقام بھی ہے جس پہ نگاہ جاتی ہی نہیں، کیونکہ دماغ اور دل کے کھیل میں انسان الجھا رہتا ہے۔ دماغ سے دنیا سوچتا ہے اور دل سے دین، دونوں حالتیں ہی حاجت کی ہیں، خواہش کی ہیں، ضرورت کی ہیں۔ دنیا اچھی بن جائے، دین اچھا بن جائے، اور اچھا بنانے کے لیے اس رب کی بتائی رہنمائی یعنی علم وہاں تک اس چوکھٹ تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے سمندر نظر آنے لگے۔ علم کا ایک سفر یہاں تھم گیا، مگر اب دنیا اور دین دونوں سے الگ ایک شے، ایک علم اور ہے جو حب ہے، یعنی محبت، قرب، عشق اس رب سے جس میں نہ دنیا کی طلب ہے نہ دین کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، نہ جنت نہ دوزخ، نہ دنیا نہ آخرت، بس مطلوب ہے تو فقط قرب اس رب کا، اپنے رب کا، میرے رب کا۔ تو اس کے بعد جو علم حاصل ہوگا، جو سمندر میں اتر جانے کے بعد نصیب ہوگا، وہ علم کچھ اور ہے جس کا استاد عشق ہے۔ عشق کی شاگردی کر لو، وہ محبوب کی تعلیم بخش دے گا۔ تو جب دل یعنی قلب کا مقام سینے میں ہے اور شعور لاشعور کا مقام دماغ میں، تو تحت الشعور کہاں ہے؟
اور یہ ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اب یہ آیات دیکھیے، سورہ بقرہ آیت 186۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتائیے کہ میں قریب ہی ہوں۔ تو کتنا قریب؟ تو اس کا جواب سورہ کاف آیت 16 میں دیا، اور ہم اس سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب بات ذرا سمجھنا کہ شاہ رگ نہ تو دماغ کے مقام پہ ہوتی ہے اور نہ ہی سینے میں، تو پھر کہاں ہوتی ہے؟ دین اور دنیا، دماغ اور قلب، ان ہی دو جگہوں پہ انسان کی سوچ کا آنا جانا رہتا ہے، مگر ان کے درمیان ایک مقام ہے جسے ظاہری مثال کے طور پہ سمجھنے کو کہہ دیا جائے کہ سر اور سینے کے درمیان گردن ہے، گردن میں ہی شاہ رگ کا مقام ہے، اور اس مقام کا ہی میرے رب نے اشارہ دیا کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہی مقام قرب ہے جو ان دو کناروں کے درمیان ہے، جو دماغ اور سینہ کہلاتے ہیں، مگر جو درمیان کا مقام ہے جو قرب کہلاتا ہے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، مگر راستہ ان دو کے درمیان سے گزر کر ہی جاتا ہے۔ اب ذرا ایک اور آیت دیکھیے جو اس بات کے راز کو مزید بیان کر دے، جو تحت الشعور کو بیان کر دے، جو نہ دماغ میں ہے نہ سینے میں، جو فقط شاہ رگ میں ہے، تیرے گلے میں ہے، اور گلے میں بیان کرنے کی قوت بھی ہے، گلے میں سانس کے آنے جانے کی راہ بھی ہے۔ تو اس کے باطن کے رخ کا یعنی تحت الشعور کا بیان کیا ہے؟ تو سورہ اسراء کی آیت 13 کو دیکھیے، اور ہم نے ہر آدمی کی تقدیر کا پروانہ اس کے گلے سے لگا رکھا ہے۔ تو یہ تقدیر کا پروانہ گلے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ نہ دماغ کے ساتھ ہے نہ قلب کے ساتھ ہے، ان دونوں کے درمیان گردن کے ساتھ ہے۔ تو گردن کے ساتھ لگا دیا ہے یہ اعمال نامہ، گردن کے ساتھ ہی شاہ رگ بھی ہے، شاہ رگ سے آگے رب بھی ہے، اور شاہ رگ سے ہی سانس کا آنا جانا ہے، اور سانس کا آنا جانا بیان ہے۔ بات کرتا ہے بندہ تو سانس کی یعنی ہوا کی گلے میں آنے جانے کی رفتار کے ساتھ، لفظ ہوا کا لباس پہن کر آواز بنتے ہیں، اور اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ بیان ہیں، آواز ہیں، اس آواز کے ساتھ تو اس ہوا کے ساتھ، جب سانس کی اس ہوا کے ساتھ تیرے الفاظ مل گئے، تیری ہوا مل گئی تو قرب ہو گیا، آوازیں مل گئیں، ایک ہوا ہو گئیں، ایک سانس ہو گئیں۔ تحت الشعور، اصل شعور جو موجود ہے گردن میں، شاہ رگ میں، جو تقدیر کی طرح لپٹا ہوا ہے گردن کے گرد، اور جب قرب یہاں تک پہنچ گیا، علم سے آگے منزل شروع ہو گئی، دریا، نہریں سب سمندر میں مل گئیں۔ تو یہ راستہ جب کھوج لیا تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، منظوری آ جاتی ہے۔ اب کہنے والا کوئی جو فقط کہنے والا ہی ہو، عمل والا نہیں، کہتا ہے کہ بھلا تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے جو گردن میں پڑی ہے۔ تو اب تو کیا جانے اے نادان، تجھے کیا خبر کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ یہ بندہ یہاں تک پہنچ گیا تو معاملہ بدل دیا جائے گا، بس پہنچنے کا اختیار اسے دیا گیا کہ اگر تو آنا چاہے تو آ سکتا ہے، موسٹ ویلکم، نہیں آنا چاہتا تو بھی تیری مرضی، بس خلوص والا دل لے آ جو قرب میں ڈوبا ہو اپنے رب کے، اور کیوں نہ ڈوبے جس نے ایک ذرے کو آفتاب بنا دیا، جس نے ایک حقیر قطرے کو شکل دے دی کہ وہ آج آواز سے آواز، کلام سے کلام ملا رہا ہے۔ یہ سعادت
جس ذات نے بخشی تو اس سے قرب کیوں نہ ہو، قرب کیوں نہ ہو۔ اللہ 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 چوی ہزار نماز پکڑ دی تو پنج کی دیاں پڑھدا، او بلے شاداں ایک کوئی من کا مولا مولا کردا بس، اللہ تم واقعدا اے، اللہ تم واقعدا اے۔